وہاں پہ لے کر چلتے ہیں ویری کوئکلی. پاکستان کے میڈیا اور بھارت کے میڈیا میں I think each and every one of you deserve our appreciation for that. ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سب کو یہ رسپانسبلٹی دیا جنگ کے بعد کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن امن کی پیغام لے کے دنیا بھر میں جدوجہد کرے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہماری خطے میں امن قائم ہو. ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے. میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں. انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے. ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا. بھارت کا جو طریقہ کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے. پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں. بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں. اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو. بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کرتی ہے، بٹ عاصم منیر پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے، فیلڈ مارشل. ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا. اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو. ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے. پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے. اگر بھارت کا جو بیان ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے. اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا،
یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ یہ اعلان واپس لینا پڑے گا, خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی, کشمیر یا جو بھی ایشو پہ, تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے, ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے, نیا ٹریٹیز سائن کرنے, تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب, بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے, جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتونت سنگھ پنو جو خالستانی لیڈر ہیں, سکھ فار جسٹس کے رہنما, ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی, اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے, اس پہ ان کا کیا, آپ کا کیا, اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ, اس سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا, جو کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے, کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, قتل کیا ہے, اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائی ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے, اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں اب افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں, ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی, بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی, ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا, یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے, چاہے وہ خالستان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو, یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو. یہ اگر امن قائم کرنا ہے, دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے, تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے. Tania News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said
India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jaishankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government, and the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफानुल हक 365 न्यूज़ सर मेरा सवाल जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर सर एज ए ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है वो मसला हाईलाइट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए डायलॉग होना चाहिए बातचीत होना चाहिए मीडिएशन होना चाहिए कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या ये तो हमसे वादे किए गए और प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है जो ऐलानात है जो बयानात है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज
President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आजकल जेके न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं सर। आपकी पार्टी का एक कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसे जानती है। क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्या कश्मीरी कोई उम्मीद रखें आपसे कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ भी कुछ बढ़ेगा? जैसे कि पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था और एक समझा जा रहा था कि अब ये डेड इशू हो गया है। तो क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पे कुछ पेशरफ्त होगी? थैंक यू। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफ़ी पेशरफ्त हुआ है इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना ज़रूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है और भारत खुद मजबूर हो गए हैं ये अंदरूनी मसला का डेफिनेशन से पीछे हटना। वो बैनुल-अक़वामी सतह का शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, मगर वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अब कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। तो इस अंदाज में तो कश्मीर के मसले के हवाले से एक वाज़ेह डेवलपमेंट्स अभी सामने आए हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद डेवलपमेंट्स सामने आएंगे। कल जो हमारा डेलीगेशन है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका और पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर से हमारा मुलाकात हुआ। तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज का भी नुमाइंदगी थी और वो सब ना सिर्फ इस जंग के दौरान मगर पहले से कश्मीर के हवाले से आवाज उठा रहे थे और अब वो ज्यादा एनिमेटेड है कि वो समझते हैं कि इस जंग के बाद कश्मीर पे बात करना और कश्मीर का मसला के हल की तरफ आगे बढ़ना में इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा होंगे। मैं उस तमाम ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल हमें हाउस ऑफ कॉमन्स में होस्ट किया। रफीक मुगल फ्रॉम हम न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे डेलीगेशन को इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट नाइट अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दिया तर्जुमान ने, उन्होंने कहा है कि आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक जो अंडर सेक्रेटरी के साथ, तो उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर हल करने के लिए तैयार है। वो कल का ये उन्होंने वो किया है। दूसरे नंबर पर जो आप अभी मेंशन कर चुके हैं, पहले भी आपने की, अभी भी आप बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो झूठ बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो झूठ पर मबनी था। तो एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आपके डेलीगेशन को एंडोर्स करते हुए वो कह रहे हैं कि हम मसला कश्मीर हल करने के लिए रेडी हैं, दूसरी तरफ झूठ है। व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या बनेगा इसका? वो तो औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है उधर सिंदूर। जहाँ तक अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का कल का बयान है उसको ऑफ कोर्स हम वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे पहले भी और बार बार हम जितना प्रेसिडेंट ट्रंप का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शुक्रगुजार कर सकते हैं वो कम है। वो आज तक अपने बयानात के ज़रिए
ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانتے ہوئے میں ضرور اس بات کو, اس پورشن کو آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے انڈرلائن کرنا چاہوں گا کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے, یہ دنیا بھر میں موجود ہے, جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے, ویسے ہی ان کا کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے, چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو, وہ ناکام ہو, مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. میرا کوشچن خرم سر آپ کے ساتھ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سے بڑا فرینڈلی بجٹ انٹروڈیوس کروایا ہے, لیکن ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس پہ مزید کام کریں, پاکستان کا دفاعی بجٹ اونلی 20% یعنی کہ 9 ارب ڈالر رکھا گیا, جبکہ بھارت کا 88 ارب ڈالر ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ اس کو 100% کر کے 18 تو کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو. جی, پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے سے ہر سال وہ تقریباً 10 گنا زیادہ ہم سے خرچ کرتے ہیں. وی آر 7.5 بلین, غالباً پچھلے سال انہیں 77 بلین ڈالر جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ ایک سال میں خرچ کیا تھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو مہارت ہے اور پاکستان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کا بہترین استعمال کر کے ہم نے اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, اس کو پسپائی پر مجبور کیا ہے. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لحاظ سے ہی ہم نے اپنا بجٹ ریز کرنا ہے. اس پر ابھی مزید گفتگو ہوگی کہ ہندوستان کی طرف سے جو مستقل جنگی جنون ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے, جس کی ایک مثال ان کے وزیر خارجہ کا کل کا بیان ہے, تو اس کے جواب میں پاکستان کا جو ڈیفنس ہے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے. کہاں اپنے جو محدود وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا. مثلا ایک چیز واضح ہے کہ ہمیں اپنے جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز ہیں ہندوستانی میزلز کے خلاف انہیں مضبوط کرنا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس بجٹ کا بہترین استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کی جو مضبوطی ہے اس میں مزید اضافہ اور اس میں جدیدیت لائی جائے گی. بھارت کی مرضی ہے کہ اس کو وہ نامزد کرے, اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. جی بلاول صاحب, جو آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے, آپ یہ بتائیں کہ دورہ برطانیہ آپ مکمل کر کے جا رہے ہیں, جن اراکین پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ پاکستان سے جو بھی آتا ہے وہ سب کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. یہ بتائیں ہمیش فاکنر سے ملاقات کیسی تھی؟ بڑا اچھا رہا ہمیش فاکنر. نہیں, لیکن انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی کیونکہ وہ ہے حکومت. ہمارا بڑا اچھا انگیجمنٹ پارلیمان کے ساتھ بھی اور ان کے ایگزیکٹو کے ساتھ بھی رہا ہے, یا ان کے حکومت کے ساتھ بھی رہا ہے, جس میں ہم نے ہمیش فاکنر صاحب سے اور پھر اس کے بعد کرسٹین ٹرنر صاحب سے بات کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا انداز میں بات چیت ہوا. واضح نظر آیا کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی امن کے حق میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور امن قائم ہو ان دونوں ممالک کے درمیان. ہم یہاں کے اسپیکر ہاؤس آف کامنس سے ملے اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے یہ ہمیں بتایا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ وہ زخم ہے پارٹیشن کا جو جس سے آج تک خون نکل رہا ہے, اور جب تک ان تمام ایشوز پہ بات چیت نہ ہو, جب تک ہمارا کوشش امن کی کے لیے وہ شروع نہ ہو, تو یہ زخم اگر موجود رہے گا تو یہ جنگ کا خطرہ بھی موجود رہے گا اور اسٹیبلٹی قائم نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملاقاتیں جہاں ہم گئے ہیں وہ بھارت کا ایک الائنسز کا سلسلہ ہے, جیو پالیٹکس بھی دنیا بھر میں چل رہا ہے, مگر بھارت کا پیغام کیا ہے؟ بھارت کا پیغام یہ ہے کہ ہم مستقل جنگ چاہتے ہیں, ہر حال میں جنگ چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں جنگ چاہتے ہیں. پاکستان کا پیغام کیا ہے
کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, ہم نہ بھارت کے نوجوانوں کو نہ پاکستان کے نوجوانوں میں کو جنگ جیسے خطرناک مرحلہ سے گزارنا چاہتے ہیں. تو جہاں ہم جاتے ہیں, اگر ہم سب سے زیادہ پرو بھارت انڈیویجول سے بھی ملتے ہیں, ان کا بھی جو موقف ہے وہ امن کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ بھارت کے ساتھ نہیں, جنگ کے ساتھ نہیں. سر تھینک یو سو مچ. میرا نام مشتبہ علی شاہ, بیورو چیف ہوں سنن نیوز کا. یہ بتائیے گا, آپ کا جو ڈیلیگیشن تھا, آپ لوگوں نے کوئی ایسی دستاویزات, کوئی ویڈیوز, ایسے شواہد عالمی رہنماؤں کو پیش کیے جو بھارت کشمیر کے اندر کر رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے؟ بالکل, یہ سلسلہ تو مسلسل جاری رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ فیمس بیانات دیے یونائٹڈ نیشنز میں, تو اس وقت بھی میں نے ایک ڈاسچر لے کے گیا تھا کہ بھارت کے دہشت گردی سے کیا کنیکشنز ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اس ٹرپ میں بھی ہم نے تو ایک خط دیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے یہاں کی حکومت میں, لیکن ہمارا ہائی کمیشن ایک توصیہ پیش کر رہے ہیں یونائٹڈ گورنمنٹ کو اس قسم کے ایشوز پہ. نسیم صدیقی فرام ایکسپریس نیوز. پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں پورے وفد کو کہ بڑی بہترین پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے, اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو یا عوام ہو, سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل نے بھی جس طرح جنگ کے دوران پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے, جن کی بھی مبارکباد کے حقدار ہیں. اچھا, میرا سوال آپ سب سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کیونکہ سارے سوال بلاول صاحب سے ہی ہوئے. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو پاکستان نے جس طرح جنگ جیتی ہے, اور بہت اس میں جو ہماری افواج پاکستان تھے ڈیفینیٹلی ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہیں وہ دہشت گردی سے ہیں. تو کیا یہ وفد ایران اور افغانستان کا بھی کسی موقع پہ دورہ کرے گا تاکہ ان کو بھی یہ سمجھایا جا سکے, جو پوری دنیا کو آپ بتا کے آئے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ ایران اور افغانستان کی سرزمین اکثر استعمال کرتا ہے. تو اگر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے مزید بہتری آ جائے گی. تھینک یو. جی, ہم نے یہ نقطہ سب اپنے جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں, نیو یارک میں, یونائٹڈ نیشنز میں, اور واشنگٹن ڈی سی میں, اور اب یہاں, ہم نے سب کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے. لیکن بہت بڑا مقصد یہاں آنے کا یہ بھی تھا کہ جن سے بھی ہم نے ملاقات کی, چاہے وہ یعنی اسٹیٹ کے نمائندے تھے یا پارلیمنٹ میں, کہ اگرچہ ایک مہینہ پہلے 10 مئی کو سیز فائر ہوا ہے پر امن نہیں. اور یہاں بھی پوچھا گیا کہ جی ہم نے کیا دستاویز پیش کی ہیں. سب سے جو اہم دستاویز ہیں ہمارے مشن کی, وہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے جنگی جنون میں ڈوبے ہوئے بیانات. اور ہم نے آ کر یہاں یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, اپنے پانی کے ساتھ, اپنے حق کے پانی کے ساتھ امن چاہتا ہے. اور جب تک یہ پانی کا مسئلہ جو ہے, اس کے اوپر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, اس میں کسی طرح ہم گفتگو کے ذریعے, اور یہی ہم نے اپنے جو بین الاقوامی انٹرلوکیٹورز سے یہ کہا کہ ہندوستان جب تک انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس نہیں آتا اور اس قسم کے جو بیانات وہ دے رہے ہیں, تو پھر جنگ کا خطرہ بہت ہی ایک واضح اور کلیئر ہے ہم سب کے سامنے. پاکستان امن چاہتا ہے, اور یہ امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے اگر برطانیہ اور ہندوستان کی آپس میں کوئی تجارتی ڈیل ہوتی ہے یا امریکہ ہندوستان کی ڈیل ہوتی ہے, وہ جو تمام تجارت اور انویسٹمنٹ ہندوستان میں ہونی ہے, اگر جنگ ہوگی تو نہیں ہوگی. یہ جنگ, اور کہا گیا نا کہ جی پانی اور خون ساتھ. پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو